بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 142 کی میں پہلے بھی تفسیر عرض کر چکا ہوں، حرف لفظ اور تفسیر کے علاوہ ترجمہ بھی عرض کر چکا ہوں، اور اب میں آپ کو تحویل قبلہ کے متعلق یہ عرض کروں گا حوالہ جات سے کہ تحویل قبلہ جو ہے 16-17 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اب حوالہ جات عرض کرتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا ہے۔ حضرت امام ابن اسحاق، عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ نازل فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پوری آیات مبارکہ یہ 144 آیات سورہ بقرہ کی ہے۔ کئی مسلمانوں نے، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اس وقت کے مسلمانوں نے خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، اور ہماری جو بیت المقدس کی طرف نمازیں تھیں ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 143 ہے اور میں 142 کا ترجمہ اور تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، بیوقوف لوگ نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا، بنی قریظہ کے لوگوں نے، کعب بن اشرف ان کے رئیس جو بڑے تھے یا چھوٹے تھے، انہوں نے کہا صفحاء کا معنی بیوقوف ہے، سیقول الصفحاء، صفحاء کا معنی بیوقوف ہے، نادان ہے، لیکن یہ مراد ہے یہودیوں کی طرف، بنی قریظہ بنی نذیر کے جو مدینہ پاک کے ساتھ بستے تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیوقوف یہودی کہیں گے، یعنی اہل کتاب نے کہا کہ ان کو پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، روک دیا، جس پر پہلے یہ تھے بیت المقدس کی طرف یہ لوگ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ پوری آیات مبارکہ 142 میں پڑھ چکا ہوں، ترجمہ بھی عرض کروں۔ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، صفحاء من الناس، لوگ بیوقوف لوگ اسے کہیں گے۔ سیقول، سین جو ہے یہ مضارع کی ہے، عن قریب یہ لوگ کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت اللہ شریف کو پڑھی اور فوراً ہی انہوں نے مستقبل میں سیقول یعنی عن قریب، تو انہوں نے کہنا شروع بھی کر دیا۔ اگر سیقول نہ ہوتا، سوف یقول ہوتا، تو پھر بعید کا زمانہ استقبال کا ہوتا۔ میرے دوستو، امام ترمذی، نسائی، ابن منظر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، بہقی رحمہم اللہ، تمام یہ جو تھے میں جن کے نام لیے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ آپ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا پسند جو ہے کرتے تھے، آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وجہ کا وجہ ان کہتے ہیں منہ کو، کا ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وجہ کا یعنی کہ آپ کا منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ آسمان کی طرف نازل فرمائی، پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ لوگوں میں سے نادان لوگ، بیوقوف لوگ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ان کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس پر یہ پہلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے آیات مبارکہ نازل فرمائی، قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ جو یہ میں نے عرض کیا ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ بیان جو ہے نسائی شریف نے لکھا ہے، کتاب ہے نسائی شریف، جلد اول صفحہ نمبر 85 میں موجود ہے۔ پہلے میں نے آپ کو تقریر سنائی تمام، اور اس کے بعد میں حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں فرماتے ہیں،
اور اس کے بعد ابن منظر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے، اور نحاس نے ناسخ میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں قبلہ کا جو ہے نسخ واقعہ ہوا، یعنی بیت المقدس کو منسوخ کیا گیا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اپنے ننہال کے شہر میں، تو یہاں اکثر یہودی، کیونکہ زیادہ تر اکثریت یہودیوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ یہود جو تھے مدینے کے رہنے والے وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے زائد مہینے، اس آیات میں 10 سے زائد ہے، پہلے میں نے جو روایات عرض کی، حدیث عرض کی، ان میں 16-17 مہینے کا ذکر ہے۔ 16-17 مہینے پر جو ہے زیادہ تر علماء کرام متفق ہیں کہ یہ 16-17 مہینے والی جو ہے حدیث جو ہے صحیح ہے یہ بھی صحیح۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ 10 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ پسند فرماتے، یعنی بیت اللہ شریف۔ آپ دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے منہ کر کے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ فول وجہ کا وجہ جیسا من کیا منہ کو کہتے ہیں، وجہ کا شطرہ جو ہے یہ کہتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کو، یعنی شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کہتے ہیں بیت اللہ شریف کو۔ مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں تمام جو ہے ممنوع چیزیں حرام ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کا ارشاد نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہود کو اس سے شک ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس قبلہ سے کس نے چیز نے روک دیا ہے، پھیر دیا ہے، جس پر یہ تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، اب بیت اللہ شریف، کس نے اس کو روک دیا ہے؟ ان کو، ان نادانوں کو، بے وقوفوں کو، سفہاء یہودیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے روک دیا گیا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ کا قل، اے میرا محبوب تو ان کو کہہ دو، یہودیوں کو، بے وقوفوں کو، نادانوں کو، سفہاء کو، کہ اللہ کا مشرق ہے اور اللہ کا مغرب ہے۔ یہ نہیں کہ بیت المقدس کسی اور کا ہو، بیت اللہ شریف کسی اور کا ہو۔ اللہ کا بیت المقدس ہے، اللہ کا بیت مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اور فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 115 بقرہ کی ہے، اور اس کی تفسیر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں لکھی ہے کہ جدھر بھی منہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی اللہ ہے، مشرق کرو، مغرب کرو، شمال کرو، جنوب کرو، جہاں بھی آپ منہ کریں گے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہی ہوں۔ مسجد حرام میں اللہ ہوں، بیت المقدس میں بھی میں اللہ ہوں، لیکن میرا حکم ہے بیت المقدس کو چھوڑ دو اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے۔ تو یہ بات جو ہے یہودیوں کو، بنی قریظہ، کعب بن اشرف اور ان کے رؤساء جو بستی والے تھے یہودی جتنے بھی تھے، ان کو گراں گزری۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، ناسخ میں، نحاس اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جب کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ پھر اس بات سمجھ لیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ معراج رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا 5 نمازوں پڑھنے کا۔ آپ نے جو ہے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور اس کی رکعتوں کا علم نہیں تھا، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس وقت سے لے کر ہجرت تک
آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اور ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ نے بھی 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، یہ آیات مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے۔ امام ابو داؤد نے ناسخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلا نسخ قبلہ کا ہوا تھا، اور واقعہ فرماتے ہیں یوں ہے، قصہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی چٹان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ یہود کا قبلہ تھا۔ اب 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے جو ہے نمازیں پڑھتے رہے، تاکہ یہود ایمان لے آئیں اور آپ کی تباہ کریں، اور اس کے ساتھ وہ ان پڑھ عربوں کو دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ سے مرسل روایت کیا، نقل کیا ہے اس مسئلے کو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے ناسخ میں ابو عالیہ رحمہ اللہ روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہود کے قبلہ کے علاوہ قبلہ کی طرف پھیر دے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں بھی جو ہے آپ کی طرح بندہ ہوں، میں کسی چیز کا مالک نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں اپنی مرضی سے کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگو اور اس کا جو ہے اس سے سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسمان کی طرف اس امین پر دیکھتے رہتے، جبرائیل علیہ السلام وہ حکم لے آئے گا جو میں نے سوال کیا ہے، یعنی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اور دعا مانگتا رہتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد مبارک نازل فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تقلب وجهك فی السماء، ہمیشہ اپنے سوال کی طرف آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، بیت المقدس کی طرف سے ہٹا لو اور خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، بس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں، یہی آپ نماز کے اندر ہی تھے، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یعنی زمین کے جس حصہ میں ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ، نماز میں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا، فرمایا کہ یہ نہیں کہ بیت المقدس اور ہے بیت اللہ شریف جو ہے یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک میرا جو ہے جہان ہے، میری ملکیت ہے، اور جو ہے میں جو چاہوں وہی کر سکتا ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے نماز کے اندر مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یعنی زمین کے جس حصہ میں ہو تم وہ میرا ہے۔ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ، نماز میں جو ہے اپنے چہرے کو پھیر لو۔ کہاں پھیرو؟ شطرہ، یعنی کعبہ کی طرف۔ شطرہ ہو کی ضمیر کعبہ کی طرف ہے، کعبہ کی طرف پھیر لو۔ اسی طرح حضرت امام ابن اسحاق، ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں، ابن ابی حاتم اور بہقی نے دلائل میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اسی کے متعلق کہ قبلہ شام سے کعبہ کی طرف رجب میں تبدیل ہوا، یعنی مہینہ رجب کا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نماز بھی 27 رجب کو معراج ہوا، اسی میں نماز فرض ہوئی ہم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مدینہ پاک میں بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا، وہ بھی رجب ہی تھا، یعنی رجب میں خانہ کعبہ جو تھا تبدیل ہوا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ آمد کو 17 ماہ گزر چکے۔ اس روایت میں بھی میرے دوستو 17 مہینے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رفاع بن قیس اور کردم بن عمر، کعب بن اشرف، نافع بن ابی نافع، حجاج بن عمر، جو کعب بن اشرف، جو یہ سارے جو ہیں یہ وڈیرے ہیں۔ کعب بن اشرف کا حلیف تھا، ربیع بن حقیق، کنانہ بن ابی حقیق آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس قبلہ سے یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے جو ہے پھیر دیا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا؟ کہا کہ پہلے آپ تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، حالانکہ تم کہتے تھے ہو کہ یہ تو ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر میں ہوں، آپ پہلے قبلہ کی طرف لوٹ جائیں یعنی بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھیں تو ہم آپ کا اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے۔ وہ آپ کو اپنے دین سے برگزشتہ کرنا چاہتے تھے، پھیرنا چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہو جائے جس طرح ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، آخری آیات تک یعنی وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ حکم اگرچہ بہت بھاری ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا۔ اور وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی تمہاری نماز جو قبلہ اولیٰ کی طرف پڑھی گئی یعنی بیت المقدس کی طرف، لوگ کہتے تھے کہ پہلے ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کا کیا ہوگا، ان نمازوں کا، اس کی عبادت کا؟ اور جو شہید ہو گئے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اور تمہارے اپنے نبی کی تصدیق جو ہے، اطاعت، فرما برداری، اور تمہاری اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اور تمہاری دوسرے قبلہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں فرمائے گا، ان تمام چیزوں کا تمہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ جو آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھے اس کو بھی اجر ثواب ملے گا، بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی طرف نمازیں پڑھیں گے ان کو بھی آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم فلا تکونن من الممترین، سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 1 ہے۔ میرے دوستو، سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ جو ہے یہ 147 ہے، اور یہ حوالہ جو میں نے دیا ہے میرے دوستو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھیے، یہ دلائل نبوت میں بھی ہے اور بہقی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 575 جو ہے اس میں بھی موجود ہے، اور جو میں نے آپ کو بہقی شریف ان کا حوالہ دیا یہ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہیں، ان سے میں آپ کی خدمت میں یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے پتہ چل جائے کہ میں جو سمجھا رہا ہوں یہ فلاں کتاب میں حوالے جات موجود ہے۔ امام ابن وقی عبد بن حمید ابو داود ناسخ میں لکھتے ہیں، اور نسائی ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، ابن منظر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں صفحاء سے مراد یہودی ہیں، یہودی بنی قریظہ، ان کے متعلق یہ صفحہ ہے، پہلے بھی میں کر چکا ہوں اس کا معنی۔ امام ابو داؤد نے ناسخ میں لکھتے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طریقے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلا نسخ جو ہے قبلہ کا ہے، پھر پہلی نماز کا ہے۔ امام تبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ
بیت المقدس کی طرف 16 ماہ نماز پڑھتے رہے، پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مجمع الزوائد کا ہے، جلد ہے 2 صفحہ نمبر 118، اور یہ مطبوعہ دار الفکر بیروت یعنی لبنان سے شائع ہوئی ہے، اس کا میں حوالہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ کون سی کتاب میں موجود ہے۔ وہ قرآن میں ہے، اور باقی قرآن سے جو تفسیر ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام بہقی نے دلائل میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے حوالہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کے 17 ماہ بعد، ہجرت کے 17 ماہ بعد رجب میں قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیرا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے جبکہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیرنے کا حکم نازل فرمایا تو بے وقوف لوگ جو تھے سیقول الصفحاء یعنی یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ شخص اپنے شہر اور اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر سے محبت کرنے لگا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی ایک سمت منہ کرتے ہیں اور کبھی دوسری سمت منہ کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ صحابہ کرام میں بعض نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوگا جو ہم سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے شہید یا فوت ہو گئے ہیں۔ مشرکین خوش ہوئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ کا جو معاملہ ہے یہ ملتبس ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین پر آ جائیں۔ یہودیوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ دلائل نبوت میں ہے اور بہقی میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 574 میں، اور آپ دے سکتے ہیں، یہ بیروت سے شائع ہوئی ہے کتاب۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اسی طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کو فرمایا، انہوں نے آگے تابعین تبع تابعین سے اسی طرح ہم تک یہ حوالہ جات پہنچے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سودی رحمۃ اللہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو لوگوں نے یعنی جو لوگ تھے اس وقت کی بات ہے میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ مختلف نظریات رکھتے تھے۔ منافقین نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک وقت تک ایک قبلہ پر رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کاش ہمیں اپنے ان بھائیوں کے متعلق معلوم ہو جائے، خبر مل جائے، پتہ مل جائے، ہو جاتا تو جو وصال کر گئے ہیں جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھی، کیا اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، فرمائی ہیں یا نہیں۔ یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے شہر اور اپنے مولد جہاں پیدا ہوئے ہیں محبت کرنے لگا ہے اور اس لیے بیت المقدس کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ ہمارے قبلہ پر بیت المقدس پر ثابت قدم رہتا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے ساتھی ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ مکہ کے مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جو ہے دین خلط ملط ہو گیا ہے، اس نے تمہارے قبلہ کی طرف توجہ کی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا یہودیوں کو۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سودی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو لوگوں نے جو ہے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو لوگ مختلف نظریات رکھتے تھے منافقین نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک وقت تک ایک قبلہ پر رہتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ شریف مسجد الحرام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا، پتہ لگ جاتا کہ اپنے بھائیوں کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ جو وصال فرما گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازیں قبول فرما لی ہیں یا قبول نہیں فرمائیں۔ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے مکہ اور اپنے مولد جہاں پیدا ہوئے ان سے یہ پیار محبت فرمانے لگا ہے، اگر وہ ہمارے بیت المقدس
کہ جو ہے ہمارے پر ثابت رہتا، بیت اللہ کی طرف نہ ہوتا اور مسجد بیت المقدس کی طرف ثابت قدم رہتا، تو ہم وہ امید رکھ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جاتے، یہودی مذہب چھوڑ دیتے اور ہم مسلمان ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، تابعدار ہو جاتے، جس کے ہم منتظر تھے۔ مکہ کے مشرکین جو تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جو دین ہے، اپنا مذہب ہے، یہ خلط ملط ہو گیا ہے، ان کی سوچ سے نکل گیا ہے، اس نے تمہارے قبلہ کی طرف توجہ کی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے دین پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو اصحاب ہیں داخل ہو جائیں، یہودی یعنی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی آگے تک آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد والی آیات دوسرے دو گروہوں کے متعلق نازل فرمائی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، اس کا بھی میں آگے جا کر تفصیل یاد کروں گا۔ یہ حوالہ جو میں نے دیا ہے یہ تفسیر طبری میں ہے، زیر آیات جو ہے اسی میں ہے جو 142 کی ہے، اور جلد 2 ہے طبری کا، صفحہ نمبر 18 طبری کا ہے۔ یہ عربی کی تفسیر ہے طبری، اس کی طرف سے میں آپ کو روشناس کر رہا ہوں، اور یہ میں اپنی تفسیر کرمانی میں بھی میرے دوستو حوالے جات لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی عن قریب۔ بہت محنت سے میں میرے دوستو لکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ان مسائل کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے۔ اور میں دوسرا حوالہ اسی آیات مبارکہ کا دیتا جاؤں کہ امام مالک ابو داؤد ناسخ میں اور ابن جریر طبری میں بحقی دلائل نبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ آمد کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ یہ حوالہ جو میں نے دیا ہے 16 مہینے والا، یعنی میں 16-17 پر قائل ہوں، تو یہ 16 والا جو ہے میرے دوستو یہ تفسیر طبری میں ہے، زیر آیات ہادہ جو میں نے عرض کیا ہے اس میں ہے، یعنی طبری کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ 16 مہینے والا جو ہے اس میں موجود ہے۔ 16 بھی ہے، 17 بھی ہے، اور ان کے علاوہ میرے دوستو باقی حوالے یہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل یہی میں عرض کروں گا کہ 16-17 کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔